صبحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. ماشاء اللہ. یہ جو ہے نا سب کو نا پراپر یہاں قلقلہ پورا کرنا ہے، ان کا تھوڑا نہ ہو. جی فوسط اور سطنا ابھی ہاں ہے تو سین صاد بھی نہ بنے کیونکہ سین کے بعد طا موٹا حرف ہے. فوسطنا بھی جمع نہیں جمع، اس پر رکیں گے نہیں. اس پہ اظہار کریں گے. ٹھیک جمع فوسطنا فوسط ہاں جمع فوسطن فوسطنا به به جمعا. جمع. جی جی ہاں. بہتر حضرت بہتر. إن الإنسان لربه لكنود، یہاں کون سی مد ہے؟ إن الإنسان لربه لكنود. یہ ان پہ حضرت یہ نون مشدد والی ہے حضرت. لكنود. کہنوت یہاں پر واو 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 لینا ہے حضرت، واو لینے والی بات ہے یہاں. وتے مکفے عرس إن نہیں عارض تو نہیں ہے. لكنود، یہ ہے نا لكنود، یہاں پر وقت عارضی ہے. وجہ اس کے عارضی ہے. مد وقت عارض کیسے؟ جی ہاں. یہاں تو رکھو آیت ختم ہو گئی نا. بھائی بتائیں نورمین صاحب. واو ساکن سے پہلے استاد جی ضمہ آ گیا. واو مدہ کے بعد سکون عارضی. کیا کہیں گے؟ میں واو تھوڑی سی مدہ کے کال بعد سن لوں ساتھ کہہ رہی. جی استاد. وہ مدہ کے بعد سکون عارض. جی. إن الإنسان لربه لكنود. چلیں یہاں پہ مد یس وقت عارضی ہے. اچھا عارض. اور کچھ ساتھی پڑھ لیں. جی استاد جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. والعادیات ضبحا
اثرن به فاثرن به نقعا، یہاں پر کیا ہے؟ فأثرن به نقعا نقعا فوسطن به جمعا، یہاں پر کون سا ہے قاعدہ لگے گا؟ فأثرن به، سمجھ گئے میری بات؟ جی استاد جی، یہ غنہ ہو فأثر، رہا ہے یہاں پہ، کیوں؟ تنوین آ گئی استاد جی، اس کے بعد حروف ہلکی میں سے بھی کوئی حرف نہیں ہے اور غیر ملون میں سے بھی تو یہاں پر اخفاء ہوگا، کیا ہوگا؟ اخفاء ہوگا۔ نقعا فوسطن به جمعا، صحیح۔ تو قلقل آدمی کو واضح کرنا چاہیے، اور یہ ہے نا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فأثر، یہاں پر راپور پڑھیں گے فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان جی استاد الانسان لربه، باپ پر تشدید ہے نا، ان الانسان لربه لکنود، ان، اچھا جی، اور کو ساتھی پڑھے گا؟ کوئی سر سے نہ پڑھا ہو پڑھ لیں، حضرت میں پڑھوں؟ لیاقت عثمان علی، علی۔ آپ پڑھ لیں، پڑھ لیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. ان ربهم بهم، یہاں پر کیا ہے؟ ان ربهم بهم يومئذ لخبير، حضرت غنہ ہے نا يومئذ، نون شدید. ان ربهم ربهم بهم، حضرت یہ اقلاب ہے حضرت، جی، میم کے میم بعد، میم کے ساتھ. جی میم. میم کے بعد میم تک با آ گیا۔ اچھا جی، چلیں پڑھیں سبق، میں پڑھوں حضرت؟ آپ پڑھ لیں۔ 40واں سبق آداب تلاوت. بعد آداب تعلم و تعلیم قرآن اچھا مجید اچھا، یہ بتائیں کہ آداب تلاوت ترکیب میں کیا ہے یہ؟ حضرت انہوں نے ترکیب پڑھی میں نا آپ نے؟ نحو کا پوچھ رہے ہیں مرکب اضافی، ہاں ہاں حضرت، یہ مضاف مضاف ہاں الیہ جی، تلاوت کی آداب، تو آداب تلاوت. جی صحیح، ٹھیک ہے جی، چلیں۔ بعد آداب تعلم و تعلیم قرآن مجید تلاوت و دعائے ختم وغیرہ، دعائے ختم وغیرہ میں یوں تو بہت آداب ہیں، مگر بعض ضروری چیزیں لکھی جاتی ہیں. تصحیح مخارج و صفات حروف، خوش آوازی، ہاں کیا فہم مطلب؟ معانی. جی تصحیح مخارج کیا مطلب؟ مخارج کا حضرت صحیح ہونا، مخارج کی تصحیح. ہاں، مخارج، حروف کے مخارج کا جی صحیح صحیح ہونا، آگے؟ جی جی خوش آوازی، فہم اور معانی. حروف، صفات حروف، جی صفات صفات حروف، حروف. جی جی یعنی بعض حروف موٹے پڑے جاتے ہیں اور بعض حروف میں سیٹی کی آواز ہوتی ہے، تو ان صفات سے حروف جدا ہو جاتے ہیں، جدا ہو جاتے ہیں اور حروفوں سے، آگے جی۔ جی خوش آوازی،
فہم معنی، عمل، فہم اخلاص. معنی، جی فہم معنی یعنی کہ معنی کو آدمی سمجھنے کی کوشش کرے. جی. اور جی عمل، عمل ہے. اور اخلاص، وضو، مسواک، خوشبو لگانا، جمائی کے وقت ٹھہر جانا، طہارت و صفائی. کیا پڑھا؟ کیا پڑھا جمائی؟ کیا پڑھا؟ جمائی کے وقت ٹھہر جانا حضرت. یہ حمزہ یا ہے نا؟ جمائی، ہاں جمائی ٹھیک ہے. جی جمائی کے وقت ٹھہر جانا، طہارت و صفائی، مکان، بازار اور مجمع، صفحہ میں نہ پڑھنا. صفحا، صفحہ کیا؟ یہ صفحا، جی صفحہ. صفحا یہ پاگلوں کی جگہ. یہ صفحا جمع ہے صفی کی، یعنی کہ پاگلوں کے مجمع، جہاں پاگل لوگ زیادہ ہوں. جی سمجھ گئے؟ جی 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 پاگلوں کو نہ پڑھنا. ہاں. جی مجمع صفحہ میں نہ پڑھنا، ہنسنے سے اور درمیانے قرات کے اجنبی بات سے اجتناب کرنا، عمدہ کپڑے پہننا، قبلہ رخ بیٹھنا، سکون وقار سے سرنگوں ہو، سرنگوں سرنگوں، سرنگوں یعنی کہ سرنگوں آدمی ہو سر بیٹھنا. جھکایا ہوا جی ہو. جی سرنگوں ہو بیٹھنا، قبل قرات اعوذ اعوذ بسم اللہ پڑھنا، اعوذ بسم اللہ پڑھنا. بین السر والجہری، جی بین السر والجہری پڑھنا، یعنی نہ تو اونچی آواز ہو نہ بالکل آہستہ آواز ہو، اس درمیان، کے درمیان والی. بین السر جی. اوامر و نواہی میں تعامل کرنا اور دل سے قبول تأمل کرنا. یعنی کہ تأمل کہتے ہیں سوچنا، غور کرنا، فکر کرنا. جی اوامر و نواہی میں تعامل کرنا اور دل سے قبول کرنا، اپنی تقصیرات پر استغفار کرنا. تقصیرات. جی. کمی کوتاہی، کمیوں پر جی تقصیر، تقصیر کمی سے، اپنی کمی کوتاہیوں پر، گناہوں پر استغفار کرنا. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے درود پڑھنا، آیت رحمت پر خوش ہونا اور دعا مانگنا، آیت عذاب پر ڈرنا، پناہ مانگنا، آیت تنزیہ پر تنزیہ کرنا، آیت دعا پر تضرع کرنا. جی ہاں. تضرع کا- اچھا تضرع حضرت، عاجزی تواضع کرنا، تضرع گڑ گڑانا. آیت اچھا حضرت تنزیہ یہ مطلب یہ نا آیت تنزیہ سے مراد یہ ہے کہ جن آیتوں میں اللہ پاک کی پاکی بیان کی گئی ہے، تو جیسے کہ سبحان الملک القدوس آتا ہے، تو سبحان اللہ کہہ دینا. یعنی جہاں اچھا پر حضرت یہ اللہ. جی. حضرت ہم نے پڑھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو درود پڑھنا، تو جی جیسے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ہم پڑھ رہے ہیں، تو ساتھ ہم درود شریف بھی پڑھیں گے اس وقت؟ تو یعنی کہ آیت پوری کر کے دوسری پڑھ لیں. حضرت اگر ہم نماز میں آیت پڑھ پوری رہے کر، ہوں تو پھر تو نماز میں نہیں پڑھنا، خطبے اچھا کے ویسے دوران بھی نہیں تلاوت، پڑھنا ہوتا، جی ٹھیک خطبے ہے. کے دوران بھی نہیں پڑھنا ہوتا، اور اچھا نماز کے دوران بھی نہیں پڑھنا ہوتا. عام تلاوت کر رہے ہیں نارمل حالات میں تو اس وقت یہ پڑھنا ہے پھر؟ ہاں ہاں، آپ تلاوت پوری، آیت پوری کر کے پھر آپ دوسری پڑھ لیں، پھر آپ شروع کر دیں. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. حضرت کیا یعنی کہ یہ نا والدین میں وسیع. آیت تنزیہ ہے نا، آیت تنزیہ یعنی جن آیات میں اللہ پاک کو برائیوں سے، عیوب سے پاک بیان کیا گیا ہے، وہاں پر سبحان اللہ کے اللہ پاک ہے، اللہ ریب سے پاک ہے. کیا کہہ رہے تھے آپ؟ حضرت جو آگے شروع ہو رہا ہے والدین نہیں ہے، وہ تین کے آخر میں بلا کہنا. یہ بتینی ہے، بتینی سو ہے، بتینی صبح ہے نا. آج اسی جی آخر آئے تھے، کون سے آئے تھے؟ جی وہ تین وزیت حضرت. آخر آئے، اسی آخریت کون سی ہے؟ لقد خلقنا الانسان ثم. علیہ اللہ بحکم الحاکمین. جی علیہ ہاں یہ اس آیت پہ. السلام. ہاں علیہ اللہ کیا اس کا مطلب ہے کہ اللہ، کیا اللہ پاک حاکمین نہیں ہے؟
تو یہاں پر کہیں گے بلا کہ کیوں بلا نہیں ہیں. جی اگر کہیں گے نعم معنی غلط ہو جائے گا. آپ پڑھیں گے آگے کہ نام کا معنی بھی یہاں ہے، بلا کا معنی کیوں نہیں. یہ اس کا مطلب ہے کیوں نہیں، واقعی ہیں. اس انداز اس کا یہ بنے گا اس کا اس صورت آخر میں کہنا بلا کہ اللہ پاک حاکم نہیں ہے، کہ یہ کیوں نہیں ہے ہیں. اچھا آگے وانا علی ذالک من الشاہدین، میں اس پر گواہ ہوں حضرت. یہ کہہ دینا جی ہاں میں اس پر گواہوں میں سے ہوں. سورہ قیامہ کے آخر میں بلا کہنا، سورہ مرسلات کے آخر میں آمنا ہاں باللہ کہنا. آمنا باللہ کہنا. جی کون سی آیت ہے سورہ قیامت کی آخری؟ الیس اللہ بحکم الحاکمین، ہے یہی ہے اور سجی یہ فبی ای حدیث اسی کو بعدہ آتی ہے؟ یؤمنون، یہ نہیں سورہ قیامہ کی جو آخری آیت ہے سورہ قیامہ کی. لا اقسم بیوم القیامہ. ہاں الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى. ہاں بلا اللہ العلیم. یہ سورۃ یاسین شروع. تو ہاں اس آیت کی بھی آخر میں کہیں گے بلا کیوں نہیں، اور سورہ مرسلات کے آخر میں بھی کہیں گے آمنا باللہ. اور جی آگے آگے چلیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا بشيء من من نعمك نعم ربنا. نعمک جی من ربنا نعمك ربنا ربنا. نكذب. جی ربنا ہاں فلک نكذب الحمد. ولك الحمد کہنا. ہاں یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی چیز کے ساتھ بھی اپنے رب کی نعمتوں کی ان کو نہیں جھٹلاتے. اپنے رب کی نعمتوں کسی کو نہیں جھٹلاتے ہیں. تو ہے نا کہ تم پورا ترجمہ کیا بنے گا؟ فبأي آلاء تكذبان، کیا ترجمہ بنے گا اس کا ترجمہ؟ اور تم اپنے نہیں رب کی کسی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. جھٹلاؤ گے. تو اس کا بھی جواب یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو بھی نہیں جھٹلاتے. فالک الحمد للہ، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں. سمجھ گئے؟ حضرت یہ ربی کما میں کما تسنیہ کا صیغہ ہے نا، اور تو کا زبان بھی. جی ہاں ہاں جن اور انسان دونوں سے مراد ہے نا. جی ٹھیک ہے. یہ کما کما یہ تسنیہ کی ضمیر ہے نا، تو جی کذبان یہ ٹھیک ہے. صیغہ بھی تسنیہ کا ہے. تو کیونکہ اس میں جن اور انس دونوں مراد ہیں. جی ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ. چلیں آگے. بارک جی الحمد کہنا سورہ ملک کے آخر میں کیا کہنا؟ اللہ رب العالمین پڑھنا. پڑھنا. و جی والضحیٰ سے آخر قرآن تک ہر صورت کے ختم پر تکبیر کہنا اللہ اکبر. جب کفار کا مقولہ آئے پست آواز سے پڑھنا، رونا یا غم وعید یاد کر کے رونا. صحیح. حضرت یہ کیا بعض یعنی کفار کہ کا اللہ پاک بعض جگہ پہ نا اللہ پاک نا جو کفار کہتے تھے نا، نبیوں سے کفار نے کوئی بات کی ہے تو اللہ نے اس کو ذکر کیا قرآن پاک کے اندر. جو کفار بات کرتے تھے نا نبیوں سے یا حضور سے، کفار نے کوئی بات کی، اللہ نے اس کو قرآن پاک اس کا ذکر کر دیا. ان کو اس کو پڑھتے ہوئے ذرا آہستہ آواز سے پڑھنا ہے. جیسے سورۃ الکافرون میں دوسری آیت ہے حضرت. کون سی آیت؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اس کو پس پڑھنا ہے. نہیں نہیں اس میں نہیں. یعنی کہ اسا جی اس کافی طرح والی جگہ جون ایسی سی ہیں جن میں آیتیں ہیں لشاعر مجنون، اور اس طرح والی جو حضرت یہ جو ہے جس نا میں کہ وہ قیامت کب آئے گی، اس طرح کل جو جو ہم نے سوال پڑھی کر رہے تھی تھے آپ حضرت سے. ما لهذا الرسول، یہ والی. ہاں اس طرح کی. جی حضرت جو ہے نا وہ کہ اور بھی جو ہے نا ہاں کفار قیامت کے کا جو ہوگا تو پورا ہوگا، وہ سوالات کرتے ہیں. جی جی کیا ہے. ان نبیوں کو تانے دیتے ہیں یا نبیوں کو وہ سوالات کرتے ہیں. ہاں جی ہاں آگے ایسی جی آیتوں کو آہستہ آواز سے پڑھنا. جی
رونا یا غم، آگے رونا یا غم وعید یاد کر کے رونا، آیت سجدہ پر سجدہ کرنا، سننے والوں کو بات قطع کر دینا، جب پڑھ چکے یوں کہنا صدق اللہ العظیم۔ جی ہاں، اللہ پاک نے سچ فرمایا۔ استاد جی تو ہماری اس میں جی جی استاد جی اس میں مطلب حفاظ، جیسے اس میں لکھا ہے بازار میں نہ پڑھنا، یا وہ تو ان کے لیے لکھا ہوگا نا جو دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، یا اس طرح جیسے پاگلوں کے مجمع میں اور اس طرح لکھا ہوا ہے، اور وہ آہستہ بازار کے علاوہ ایک اور مکان بھی لکھا ہوا تھا اس میں چاہنے کہ کہ اونچی مکان یا آواز سے نہ پڑھے آدمی، ہے نا، طہارت سکون اور و صفائی۔ مکان بازار تو اور مجمع صفا میں نہ پڑھنا۔ یعنی کہ آدمی صفائی بھی کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، مکان میں پڑھ سکتا ہے، بازار کا دل یعنی کہ آہستہ آواز سے، بڑی آواز سے نہ پڑھے۔ اب جی بازار میں استاد لوگ جی، سنیں گے تو سب سننا واجب ہو جائے گا، جی استاد جی۔ صفائی اچھا کام نہیں اتنا۔ تو کتاب تمہاری ہوئی ختم، تو اس پہ ہم توبہ استغفار بھی کریں، جو کمی کوتاہی ہو گئی، جیسے پڑھنا چاہیے تھا نہیں پڑھ سکے تو، لیکن مشق ہم نے اس کی، ہم نے کچھ دن اس کی مشق ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ استاد جی آیت تنزیہ، تنزیہ یہ کون سی جی آیات جی، ہے؟ تنزیہ کرنا، وہ ہے نا کہ جن آیتوں میں اللہ پاک کو عیوب سے پاک بیان کیا گیا ہے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کہ اللہ کے برابر کوئی ہے ہی نہیں، یہ جیسے آیت کفار تنزیہ ہے۔ باز اللہ کے لیے۔ جی ہاں، تنزیہ کہتے ہیں برات کرنا، پاک کرنا، اللہ بڑائی ہر عیب بیان سے کرنا، منزہ ہے۔ طنز کرنا۔ یعنی جہاں پر کفار نے اللہ کے لیے بیٹا ثابت کر دیا اور چیز ثابت کر دی، تو اس کے بعد اللہ پاک نے پھر اپنی یعنی کہ اپنی وحدانیت کو بیان کیا ہے، تو وہاں پہ کہنا سبحان اللہ، بے شک اللہ پاک ان چیزوں سے پاک ہے، اور یہ تضرع کیا عیوب سے پاک ہے۔ تضرع دعا کے اندر گڑ گڑانا، دعا کرتے ہیں نا، ہے؟ اچھا دعا میں دے اب دیں۔ اس میں آتا ہے رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اب یہ دعا ہے، تو اب دعا میں ہم تضرع کریں گے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یہاں تضرع کریں گے۔ اور بھی اس میں کئی قرآن پاک میں دعائیں آتی ہیں، ان میں تضرع کرنا، جیسے آدمی دعا مانگ رہا ہے اللہ پاک سے۔ اچھا، تو کتاب ختم سے دعا کر لیتے ہیں۔ تو سارے ساتھی نا سورہ اخلاص پڑھ کے نا، آ رہی سمجھ، جی درود سر شریف پر جی آ سورہ رہی ہے۔ اخلاص پڑھیں، سورہ فاتح پڑھ لیں، تو ان کے مصنفین کو ہم سارے اپنے بڑوں کو حدیث سارے ثواب کر دیتے ہیں اور دعا مانگ لیتے ہیں۔ اللہ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين، اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اے اللہ ہم تمام کے، اے اللہ ہم تمام کو، اے اللہ ہم سب کے، اللہ تمام صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما، اے اللہ جو پڑھنے پڑھانے میں بے ادبی ہوئی، گستاخی ہوئی، اللہ ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اے اللہ کسی بھی گناہ کی وجہ سے کسی بھی خیر سے محروم نہ فرما،
اے اللہ ہمیں قرآن پاک سے لگاؤ عطا فرما، قرآن پاک کی تلاوت کا شوق عطا فرما، اے اللہ اپنا نام نصیب فرما، اے اللہ جو ہمیں پڑھا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، اے اللہ ہم سے ضرور پڑھنے پڑھانے میں کوتاہی ہوئی، اے اللہ اس کو معاف فرما، اے اللہ اس کو معاف فرما، پھر ہم جو کلام پڑھا اس کو ہدیہ کرتے ہیں تمام مصنفین کو، کتاب مصنف کو ہدیہ کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے اس کو قبول فرما، اے اللہ قبول فرما، اے اللہ قبول فرما، تقبل منا بحرمت سید المرسلین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو انشاءاللہ ہم جو ہے نا پیر کے دن پیر کو شروع کریں گے انشاءاللہ نئی کتاب نا، کل کیا جمعرات چھٹی ہے، جمعے کو بھی قرآن پاک مشق کر لیں گے، ہفتے کو بھی قرآن پاک کی مشق کر لیں گے، اتوار کے دن پھر بسم اللہ کریں گے کتاب میں، ٹھیک انشاءاللہ۔ حضرت کون سی کتاب پڑھی؟ سیرت خاتم